السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل تو کیا ہے، لیکن کیا وہ پاکستان کا پانی روک بھی سکتا ہے؟ یہ موضوع پروگرام میں آگے چل کر آئے گا۔ لاہور پولیس نے کراچی پولیس کے ریکارڈ کیسے توڑے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے قتل عام کا۔ واقعے کے بعد بھارت نے بغیر تحقیقات محض چند منٹوں میں سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ پاکستان نے اسے فالس فلیگ قرار دیا، جبکہ بھارت کے اندر سے بھی اس واقعے پر سوالات اٹھائے گئے اور اسے بہار انتخاب میں کامیابی کے لیے نریندر مودی کی چال قرار دیا گیا۔ دوسرے پاکستان اس وقت 3 قسم کی حکمت عملی کے ذریعے بھارت کو جواب دے رہا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کرنے، پاکستانی شہریوں کے بھارت سے انخلا اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا، تو پاکستان نے بھی بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خاتمے کے علاوہ اپنی فضائی حدود بھی بھارتی طیاروں کے لیے بند کر دیں۔ بھارت نے جنگ کی دھمکی دی تو پاکستان نے بھی جواباً جنگ کا جواب بھرپور رد عمل کے ذریعے دینے کا اعلان کیا۔ لیکن پاکستان نے آج 4 قدم آگے بڑھتے ہوئے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پوری دنیا کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ان تحقیقات میں مکمل تعاون کا اعلان کر Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ مضبوط حکمت عملی کے ذریعے سیاسی سفارتی سطح پر بھارت کو مؤثر پیغام دیا۔ بھارت نے اپنے میڈیا کے ذریعے اس فالس فلیگ آپریشن کو کیش کروا کر پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر ماضی کے برعکس اسے یہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حیران کن طور پر ماضی کے برعکس پہلگام کو بین الاقوامی میڈیا میں نظر انداز کر دیا گیا، یہاں تک کہ بھارتی صحافی برکھا دت بھی پہلگام واقعے کو نظر انداز کرنے پر اس قدر سیخ پا ہوئیں کہ کہنے لگیں کہ مجھے ٹی وی توڑنے کا دل کرتا۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ میں واقعی طور پر حیران ہوں کہ امریکی میڈیا میں پہلگام دہشت گرد حملے کی بہت ہی معمولی، تقریباً نہ ہونے کے برابر کوریج ہوئی ہے۔ یہ لا علمی، خود غرضی اور خود میں گم رہنے کی نشانی ہے۔ بات صرف امریکی میڈیا تک ہی محدود نہیں رہی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نئی دہلی کی توقع تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے پر بھارت کا ساتھ دیں گے، لیکن امریکی صدر نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ واشنگٹن اس معاملے پر بالکل نیوٹرل رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق پاکستان اور بھارت کشیدگی آپس میں مل کر حل کر لیں گے۔ ولزین ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے واقعے کی مذمت تو کی، ساتھ ہی واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امریکہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی میڈیا، امریکی حکام اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس واقعے کو نظر انداز کیوں کیا؟ بھارت اور امریکہ قریب ہونے کے باوجود دور کیسے ہوئے؟ امریکی صدر کے اقتدار سنبھالنے کے محض 3 ہفتوں کے اندر ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکی دورے پر پہنچے، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے انہیں دنیا کے لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کا رومانس کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ ناظرین، اس معاملے پر چند حقائق اور وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ بھارت روس یوکرین تنازع میں یوکرین کا ساتھ دے، لیکن بھارت نے روس سے تجارت جاری رکھی، وہاں سے سستا تیل خریدا، بھارت نے پیٹرولیم مصنوعات کی تیار کی اور یورپی ممالک کو درآمد کر کے اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل کیا۔ اسی طرح بھارتی خفیہ ایجنسی را نے امریکن شہریوں پر حملے کیے، جس پر واشنگٹن نے خوب واویلا بھی کیا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھارت سے جو امیدیں وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ امریکہ بھارت کو چین کے مقابل سمجھتا تھا، مگر بھارت نے صاف انکار کیا۔
اس وقت بھارت دو تہاری تلوار پر کھڑا ہے، جہاں ایک جانب چین سے وابستہ مفادات ہیں جبکہ دوسری جانب امریکہ سے قربت کے ارمان۔ ایشیا ٹائمز کے آرٹیکل کے مطابق بھارت نے امریکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توانائی اور دفاعی مصنوعات کی خریداری پر رضامندی کا اظہار کیا۔ نریندر مودی نے امریکی طیاروں کی مہنگی ترین ڈیل خریدنے میں بھی دلچسپی دکھائی۔ یہی نہیں بلکہ بھارت نے امریکہ میں مقیم 18,000 غیر قانونی شہریوں کو واپس بلانے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ مضمون کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے دورہ بھارت کو خاندانی نوعیت کا بتایا گیا، مگر در حقیقت اس دورے کا اصل مقصد بھارت پر دباؤ بڑھانا اور اسے بیجنگ کے خلاف امریکی صف بندی میں لانا تھا۔ ایک طرف امریکہ چین سے اپنی سرمایہ کاری بھارت منتقل کرنے کا لالچ دے رہا ہے تو دوسری جانب بھارت کو جھکانے کے لیے ٹیرف کی دھمکی کا سہارا۔ بھارت اگر امریکہ کو مصنوعات برآمد بھی کرتا ہے تو اسے چین کے خام مال کا سہارا لینے پڑے گا۔ بھارت کی برآمدات میں 14% چین کا حصہ ہے، جبکہ بھارت چین کو محض 1.9% برآمدات کرتا ہے۔ اگر بھارت امریکہ کی طرف جھکتا ہے تو چین کی ممکنہ جوابی کارروائی اس کی پیداوار کی لائنیں روک سکتی ہے۔ اگر چین کی طرف جھکتا ہے تو امریکہ کی مارکیٹ تک رسائی کھونے کا خطرہ ہے۔ اب بھارت کی اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے ٹرمپ ٹیم نے بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے 90 دن کی مہلت دی ہے تاکہ اسے چین کو اقتصادی اور اسٹریٹجک طور پر الگ تھلگ کرنے میں امریکی حکمت عملی میں شامل کیا جا سکے۔ موجودہ حالات میں امریکی میڈیا کی جانب سے بھارت کو نظر انداز کرنا اور امریکی صدر کے غیر جانبدارانہ کردار سے دکھائی دے رہا ہے کہ دلی اور واشنگٹن میں رومانس میں مزید اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی عالمی سطح پر اسلام آباد کے موقف کو مزید مضبوط کرے گا۔ بات کریں گے ناظرین اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار سابق سفارتکار جناب ظفر ہلالی صاحب۔ میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ تجزیہ نگار جناب شمشاد احمد خان صاحب نے۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہلالی صاحب، پاکستان کے اس موقف کو کس طرح دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں پھر امریکہ بھارت کے تعلقات پر بھی بات کروں گا، اس پر بھی آئیں گے، بٹ ٹو اسٹارٹ with how do you see that sir؟ بڑا اچھا آفر ہے۔ نیوٹرل انویسٹیگیشن اگر ہو جائے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پانی کا دودھ اور پانی کا پانی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا آفر ہے۔ اس کا آفر یہ دکھاتا ہے کہ لاؤ جس کو بھی تم مرضی آؤ اور پروف کرو کہ یہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ آپ تو 70 سال سے کشمیریوں کو مار رہے ہیں، 70 سال سے ان کے ساتھ ہر قسم کی حماقت کی ہے، اور انہوں نے جب جوابی کارروائی کرتے ہیں تو وہ آپ پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے یہ ان سے کروایا ہے، وہ خود نہیں کر پاتے۔ 70 سال سے آپ نے ان کا دیکھا نہیں ہے کیسے لڑ رہے ہیں، کس بہادری سے لڑ رہے ہیں، اور کیا حرکت انڈیا ان پہ کر رہا ہے۔ میرے تو خیال میں یہ اس قسم کا جواب ہو رہا ہے، معاف کریے، جو حماس دیا ہے اسرائیل کو، وہ بھی تھک گئے۔ آخر انہوں نے بھی کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، ہم بہتر موت اس زندگی سے بہتر ہیں۔ یہ شاید کشمیریوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کیا ہے، نہیں ایسا نہیں چلے گا جی۔ بس وی شوڈ بی ریڈی۔ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ہمارا دفاع جو ہے بائی سی، بائی لینڈ، بائی ایئر، ایٹ دا ٹاپ لیول وہ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز اور ہمیں کرنا چاہیے، جو بھی ہم کریں ایک چیز واضح کر دیں کہ ہندوستان کو یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے۔ جو بھی کرنا ہو، جو بھی برداشت کرنا ہو، وہ نہیں جیت سکیں گے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ ان کی جو نمبرز ہیں کوانٹیٹیولی ان کا زیادہ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں وہ جیت سکتے ہیں، ہمارا فرض ہے، اور جو بھی ہمارے کو کاسٹ بیئر کرنا پڑے، جو بھی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے، کوئی بات نہیں، ہم یہ کریں گے کہ وہ جیت نہیں سکیں گے۔ تو پھر آ جائیں، اگر پھر بھی لڑنا چاہتے ہیں تو بس ان کی مرضی ہے، نہیں تو ایک انویسٹیگیشن کے لیے ٹھہریں اور نتیجے پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے شمشاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر، جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، the moment when it started, when that incident happened، اس کے بعد سے لے کے جنگ کی بات ہر طرف ہو رہی ہے، انفیکٹ لوگ اس کو مذاق میں بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اٹس اے سیریس ایشو۔
Do you think کہ جنگ ہوگی بھی صحیح? Is it just a scaremongering? دیکھیے جنگ کی بات تو ابھی میرا نہیں خیال کہ جنگ ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے یہ اس کی ایک روایتی اپروچ ہے، ہمیشہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور گزشتہ 2-2.5 دہائیوں سے اس قسم کے انسیڈنٹس پرپیٹریٹ کر کے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے۔ بعض اوقات ہماری اپنی کمزوریوں کا ایڈوانٹیج لے کر یہ اس قسم کی واقعات برپا کرتا ہے۔ اور ایک میں بتا دوں آپ کو کہ تاریخی طور پر یہ چیز یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں یہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے بھی مارچ 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان سب کانٹیننٹ آ رہے تھے تو اس وقت کلنٹن پاکستان بھی آ رہا تھا، تو بھارت نے ان کو روکنے کے لیے اور اس خطے میں حالات خراب کرنے کے لیے اس نے پھر مارچ میں چٹی سنگھ پورہ میں ایک واقعہ ایسا پرپیٹریٹ کیا تھا کہ 36 سکھ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اور نہ صرف یہ، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 9/11 کے بعد یکے بعد دیگرے انڈیا نے 2 انسیڈنٹس انجینئر کیے، جب ایک اکتوبر 2001 میں اور دوسرا دسمبر 2001 میں، اور پہلے میں کشمیر اسٹیٹ اسمبلی جو تھی اس پر حملہ کروایا اور پاکستان کو بلیم کیا، اور پھر دسمبر 2001 میں پارلیمنٹ انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا اور پاکستان کو بلیم کیا۔ اور اس طریقے سے یہ واقعات برپا کرنے کا مقصد انڈیا کا یہ تھا کہ خطے میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اپنی فوجوں کو پاکستان کی سرحدوں پر لایا جائے، اور وہ لے آیا، اپنی ساری سرحدیں پاکستان کی بارڈرز پر ڈپلوائے کر دی اور بلیم پاکستان کو کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے۔ خیر وہ چونکہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان اس قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ پوری دنیا اور بالخصوص امریکہ اور G8 کے ممالک نے اپنا پھر اثر استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تھوڑی سی ثالثی کروائی، سیز فائر کروایا، اور پھر مشرف اور واجپئی کی میٹنگ کروائی اسلام آباد میں جنوری 2004 میں، اور اس کے بعد حالات تو سنبھلے اور کچھ یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے جو اسٹیٹمنٹ سائن کیا تھا، بدقسمتی سے اس اسٹیٹمنٹ کو جو اثر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایفیڈیوٹ تھا ایک طرح سے ہماری طرف سے کہ پہلے زر اندازی بدقسمتی سے ہماری طرف سے ہوتی رہی ہے اور اب ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ تھا اس اسٹیٹمنٹ کا۔ 6 جنوری 2004 کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ، میں بتا رہا ہوں تاریخ، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں چیزیں بتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر برابر انڈیا نے جو یکے بعد دیگرے واقعات انجینئر کرتا رہا انڈیا میں، انڈیا سے باہر بھی، اور ان سب پر بلیم پاکستان کو کرتا رہا۔ 2006 میں کئی ممبئی میں بم اٹیکس کیے اور کہا کہ پاکستان نے کروائے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس 2007 میں کروایا، اس پہ اٹیک کروایا، پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پھر 2008 میں جب بمبئی میں جو واقعہ ہوا بڑا سخت بھاری تھا، تو اس کا بھی سارا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا، اور بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے جو سیاسی اشرافیہ تھی، انہوں نے بھی اس کا الزام خود پاکستان پر ڈالا تھا، جس سے ہماری سچویشن کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بہرحال چونکہ دونوں نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان تصادم کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، جب سے ہم 98 سے دونوں ملکوں کے درمیان جو اوورٹ نیوکلیئرائزیشن ہوئی تھی، تو پھر یہ جو اس خطے کے جتنے بھی مسائل تھے وہ ایکسکلوسیو کنسرن اس ریجن کی نہیں رہے، اور بلکہ ان کی ایک گلوبل ڈائمنشن ہو گئی تھی۔ تو اس طرح امریکہ اور بڑی طاقتوں نے مل کر پھر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو باقاعدہ ڈائلاگ کی شکل دینی شروع کر دی۔ اب آج کل کے حالات میں ایسا ہے کہ انڈیا کو جو یہ کریج ہوا ہے، یعنی انڈیا نے ایڈوانٹیج جو لینے کی کوشش کی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی یعنی انڈیا نے کوئی ہم پہ چڑھائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، یہ پالیسی ہے، مدتوا پالیسی جس کو کہتے ہیں۔ پہلے بھی پلوامہ میں کر چکے ہیں، پلوامہ سے پہلے پٹھان کوٹ کر چکے ہیں، اور بھی 2-3 ایسے واقعات کر چکا ہے
मोदी। ٹھیک ہے اور وہ شمشاد صاحب اس پہ ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ یہ آپ کا پوائنٹ بہت صحیح ہے، لیکن میں سر اب ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی جس کا ذکر میں نے اپنے مونولوگ میں بھی کیا ہے، اور ظفر صاحب میں سر آپ کے پاس آتا ہوں اس چیز کو لے کر کے کہ امریکہ کا کردار ایک ماضی میں یہ رہا ہے کہ اس کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہوتا تھا، اس کے بہت سے ریزنز ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر بھارت کو انکنڈیشنل سپورٹ نہیں مل رہی ہے امریکہ کی، what can be the reason sir؟ دیکھیے یہ صحیح کہا آپ نے کہ انکنڈیشنل سپورٹ نہیں سر، یہ ظفر صاحب جو ہے اس وقت ٹرمپ جو ہے اس کا پری آکیوپیشن ہے، اس کا دماغ اور سوچ صرف دو چیزوں پہ ہے، ٹیرفز پہ ہے اور یوکرین کا جنگ پہ ہے۔ وہ اسرائیلی اور غزہ پہ سے کم، اس سے بھی کم ہو گیا ہے، تو یہ دو چیزوں پہ وہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اور فرینکلی وہ تھک گیا ہے سن کے پاکستان انڈیا کتے بلی کے طرح وہ لڑتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا سٹیٹمنٹ سے واضح ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر اس کے 1500 سال آئے ہیں، بہرحال 1500 سال سے یہ لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا پھر دخل دینا ہے، کتے بلی کے طرح یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، خود ہی لڑتے ہیں اور خود ہی پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ایک میں سمجھ سکتا ہوں کہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھک گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ادھر کچھ نہیں ہونا ہے، بس یہی ہونا ہے جو پہلے 10 دفعے ہوا ہے، مگر دیکھیے مس کیلکولیشن ہو سکتا ہے۔ یہ جو آدمی ہے یہ ہے، اس کا نام ہے موڈی، یہ مسلمانوں کا از اے بگٹ، یہ مسلمانوں کا خاص طور پہ دشمن ہے، اس نے اپنا پورا کریئر بنایا ہے کہ مسلمانوں کو مارنے۔ آج تک دیکھیے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مسلمان کہہ رہا تھا not a single Muslim in India is with India۔ کیوں بھائی؟ ہر ہندو تو برا نہیں ہے، مگر اس آدمی نے اس قسم کی شکل دی ہے کمیونل ڈیوائڈ کو ہندوستان میں، کہ ایک ہندو ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک مسلمان ان کے حمایت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ موڈی کا کنٹریبیوشن ہے ٹو کمیونل یہ۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، مگر خدا کے لیے ڈونٹ ڈراپ یور گارڈ۔ یہ موڈی ہے، اس نے بڑے پیسے خرچے ہیں، دیکھیے ادھر سے ایک لینڈ برج بن گیا ہے، اسرائیل اور انڈیا روز ہوائی جہاز آ رہے ہیں، میسائلز لا رہے ہیں، ایکوپمنٹ آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ٹرمپ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، لڑتے رہتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ اپنے ایلائی، جب اسرائیل انوالوڈ ہے تو امریکہ انوالوڈ ہے، کیوں نہیں ان کو کہتا ہے کہ تم بھی دور رہو؟ ان کو تو کہتا ہے جو مدد کرنا ہے انڈیا کو کرو، اپنے آپ کی طرف سے کہتا ہے نہیں میں تو خیر یہ خود ہی سب سالو کر دیں گے۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ یہ نہیں ہے کہ پرانی ایک اٹس اے ریپیٹیشن آف ہسٹری، اٹس اے ڈفرنٹ ورژن، اے لٹل ڈفرنٹ۔ ایگزیکٹلی سر، آئی ایم ویری گریٹفل ظفر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر آئی ایم ہمبلڈ اینڈ آنرڈ ٹو ہیو یو شمشاد صاحب ایز ویل ٹو بی آن مائی شو۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ دونوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کیا بھارت واقعی پاکستان کا روک بھی سکتا ہے، یا اپنے آپ میں صرف یہ ایک دھمکی ہے؟ اس کے علاوہ لاہور پولیس جرائم میں ملوث ہے، کراچی کے بارے میں تو سنتے تھے، لاہور میں بھی اب یہی شیوہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ کے بعد حاضر ہیں، مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کا الزام پاکستان پر لگانے کے بعد بھارت پاکستان کا پانی روکنے کا اعلان کر چکا ہے۔ یہ اعلان کتنا خطرناک ہے؟ کیا ایسا کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ کیا بھارت واقعی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اگر روکتا ہے تو خود بھارت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس کا رستہ کیسے روک سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے سے پہلے خبر یہ ہے کہ جس بھارت نے پانی روکنے کا اعلان کیا ہے، اس نے آج دریائے جہلم میں پانی چھوڑ بھی دیا ہے۔ یہ حرکت بغیر کوئی اطلاع دیے کی گئی۔ دریا میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو گئی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ مظفر آباد میں آبی ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی۔ پانی روکنے کے بھارتی اعلانات پر پاکستان نے انتہائی سخت رد عمل دیا، اسے آبی جنگ قرار دیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق دریائے سندھ کا آبی نظام پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی 90% خوراک اسی دریا کی معاونت سے آتی ہے، جبکہ پاکستان کی 25% GDP کا انحصار اسی نظام پر ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا تقریباً 80% حصہ اسی دریا کے طاس میں مقیم ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر بھارت واقعی پاکستان کا پانی روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ کہنا جتنا آسان ہے اتنا آسان عملی طور پر ہے نہیں، تو پاکستان کے لیے یہ صورتحال خاصی تشویشناک ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر حال میں بھارت کو یہ قدم اٹھانے سے روکنے کی ٹھان چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت نے پانی روکا تو اسے جواب طاقت سے دیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت سے کہا ہے کہ سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ بھارت سے آنے والا پانی پاکستان کو سنتاس معاہدے کے تحت ملتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں ہوا تھا۔ اس کے تحت دریاؤں کا پانی مخصوص طریقے سے دونوں ملکوں میں تقسیم ہوا۔ مشرقی دریا بیاس، راوی، ستلج اور بھارت کو ملے۔ ان دریاؤں پر بھارت نے بند باندھے، ڈیم بنائے، نہریں نکالی۔ ان دریاؤں کا رخ موڑ کر اپنی زمینیں سیراب کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حصے میں یہ دریا خشک رہتے ہیں اور ان میں پانی صرف تب آتا ہے جب بھارت میں سیلاب آئے۔ سنتاس معاہدے کا دوسرا اور اہم حصہ یہ تھا کہ مغربی دریائے سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے۔ تاہم معاہدے میں یہی بھی درج ہے کہ پاکستانی دریاؤں پر بھی بھارت کو کچھ اختیار حاصل ہے۔ بھارت کو حق ہے کہ وہ ان دریاؤں کا 20% پانی زراعت کے لیے استعمال کر لے اور بہتے دریا سے بجلی بھی بنا لے، لیکن وہ ان دریاؤں کا پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا یا ان دریاؤں کا بہاؤ کم کرنے کے منصوبے نہیں بنا سکتا۔ لیکن ایک طویل عرصے سے بھارت اس معاہدے سے انحراف کر رہا ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب پر کشن گنگا ڈیم اور رتلے ڈیم منصوبے شروع کیے گئے۔ پاکستان کے وزیر برائے آبی وسائل مصدق ملک بتا چکے ہیں کہ دریاؤں پر بھارت نے 13 کے قریب منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ سنتاس معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس باقاعدگی سے ہوا کرے گا اور بھارت پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرے گا۔ کسی اعتراض کی صورت میں پاکستان کسی متنازع منصوبے کا معائنہ بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، لیکن 2 سال سے بھارت پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی معلومات کا تبادلہ نہیں کر رہا تھا۔ اب بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کیا ہے تو معلومات فراہم نہ کرنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور فوری طور پر پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی دریاؤں پر بھارت نے جو منصوبے بنا رکھے جن کے تحت وہ پاکستانی پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا یا اس کا بہاؤ نہیں کم کر سکتا، ان منصوبوں کا ڈیزائن وہ پاکستان کو بتائے بغیر تبدیل کرتے اور ڈیمز یا پانی ذخیرہ کرنے کے نئے منصوبے بھی بنا لے جو مستقبل میں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا بھارت پاکستان کا پانی مکمل طور پر روک سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فی الحال بھارت کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ پاکستان کے حصے کا پانی روک سکے۔ ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی دریاؤں پر ایسے منصوبے بنا سکتا ہے جو بھارت کے لیے پانی ذخیرہ کر لیں گے اور اسے پاکستان تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن ایسے منصوبے بننے میں کئی سال کا وقت لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت یک طرفہ طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد روک سکتا ہے؟ بی بی سی نے قانونی ماہرین سے بات کے بعد رپورٹ کیا ہے کہ بھارت یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ معاہدہ عالمی بینک کی نگرانی میں ہوا تھا اور معاہدے میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کی رضامندی سے ہو سکتی۔ بھارتی اقدامات کو پاکستان اقوام متحدہ یا عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر بھارت نے پاکستانی پانی روکنے کی روایت ڈالی تو یہ خود اس کے اپنے خلاف استعمال ہو سکے گی، کیونکہ بھارت کا اپنا انحصار تبت سے نکلنے والے برہم پتر جیسے دریاؤں پر ہے اور یہ دریا چین میں ہے۔ اگر چین نے بھارت کے ساتھ وہی کر دیا جو بھارت پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے تو چین کو ایسا کرنے سے کون روک سکے گا؟ ایک وقفہ لیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں کس طرح پولیس جرائم پیشہ افراد کی نہ صرف مدد کر رہی ہے بلکہ جرائم میں ملوث ہونے کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، کراچی کے بعد لاہور پولیس بھی جرائم کے رستے پر چل پڑی۔ پولیس وردی پر جرائم کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں تو افسروں اور اہلکاروں کا کردار داغدار ہے۔ ایک کے بعد ایک لرزہ خیز واردات سامنے آ رہی ہے، ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں۔ لاہور پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق اہلکاروں پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، کہیں قتل، اغوا، بھتہ خوری اور منشیات فروشی کے مقدمات تو کہیں بدعنوانی، اختیارات سے تجاوز، فرائض میں غفلت اور ناقص تفتیش جیسے مقدمات۔ لاہور میں 15 ماہ کے دوران 287 سے زائد پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات کا انبار سامنے آیا ہے اور پنجاب پولیس کی 53 سالہ تاریخ میں پہلی بار صرف 15 ماہ میں اتنے زیادہ مقدمات درج کیے گئے، جس نے لاہور پولیس پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 14 माह में 400 पुलिस एहलकारों को सजाएं भी दी गई। मजमूई तौर पर 27 बड़ी और 328 छोटी सजाएं दी गईं। 17 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया। 2 एहलकारों को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी गई। 8 एहलकारों की तनख्वाहों में कटौती की गई। 11 एहलकारों की तरक्की पर पाबंदी लगा दी गई। 88 एहलकारों की सर्विस मुद्दत में कमी कर दी गई। 11 एहलकारों की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा रोक दिया गया। सब इंस्पेक्टर में 38 एहलकारों की सर्विस जब्त की गई। 20 इंस्पेक्टर्स की सर्विस जब्त और 2 की पेंशन रोकी गई। 2 रोज कबल भी लाहौर की इकलौती खातून SHO सानिया को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर 9mm पिस्तौल रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जो डकैती में गिरफ्तार मुलजिम के पास से बरामद किया गया था। डकैती में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल खातून SHO की रिहाइश गाह से बरामद हुआ और इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे पहले इकबाल टाउन पुलिस से पंजाब यूनिवर्सिटी में आइस सप्लाई करने वाले पुलिस एहलकार एजाज अली को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम वर्दी में मलबूस था, ताहम इसके मुताबिक एहलकार गैर हाजिरी की वजह से कुछ अरसा कबल मुअत्तल हो चुका था। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे जनाब शराज निसार साहब। शराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये हो क्या लाहौर पुलिस को इतनी दीदा दलीली कैसे आ गई कि जुराइम में मुलव्विस है, और किन किन जुराइम में मुलव्विस हैं ये? अली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह ये बड़ा मशहूर बात है कि देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड। जहां पर पुलिस एहलकार सामने आ रहे हैं कि वो जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती कर रहे हैं, डाकुओं को छोड़ रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि खातून जो SHO इकलौती SHO है, उसके घर से 9mm का पिस्तौल बरामद होता है। ठीक है। वो वाकया सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि SHO है नासिर हमीद, वो एक गैंग पकड़ते हैं जो डकैत गैंग है, जो लाहौर में दर्जनों वारदातें कर चुका है। ठीक है। वो इंकशाफ करता है कि जी 9mm का एक बहुत ही महंगा पिस्तौल है जो वारदातों में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। वो शादरा में एक खातून इंस्पेक्टर उनके घर में मौजूद है। अच्छा। अब पुलिस उनको बताए बगैर घर में जाती है तो वहां से पिस्तौल बरामद हो जाता है। अब उस खातून का ये भी बयान है कि उसका जो मंगेतर है, हाँ, वो इन जो डाकू पकड़े गए हैं इनमें से किसी का एक का दोस्त है, और वो पिस्तौल उसको दिया गया। अभी इस बात की तफ्तीश हो रही है, लेकिन मुकदमा दर्ज करके उस खातून SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अब जिस तरह आपने भी बताया कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 12 माह के दौरान जो 400 के करीब मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो इससे एक पहलू तो ये है कि पुलिस मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है, और दूसरा इसमें यह भी पहलू है कि जिस तरह DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने ये इनिशिएटिव ली है कि पंजाब पुलिस की 53 साल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ पहले कि इतने पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो पुलिस ही कर रही है ना? पुलिस कर रही है। ठीक है। तो ऐसा माजी में होता रहा है। बड़ी बड़ी जो लाहौर की दुश्मनी है, तीफी भट्ट और जो टीपू टक्का वाले की दुश्मनी है, उसमें एक साबिक SSP जो ईवान अदल में फायरिंग हुई थी, उसमें उसने खुद जाके पहली तहरीर जो टीपू ने बयान दिया वो ख़त्म करवा दिया। जो उस वक्त SHO ग्वाल मंडी था, अतीक सिंधु, उसने ये बरमला कहा सबके सामने कि SSP ने तहरीर लिखवा के उसमें नामजद किया गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, फलाना। ये इसलिए किया कि तफ्तीश के दौरान इनसे तमा नफसानी की जो है वो पूरी की जाए अपनी, और उनको बाद में बरी कर दिया, अगर ऐसा ही हुआ। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये बहुत अच्छा है। जिस तरह 1972 में 1 यूनिट सिस्टम ख़त्म हुआ, तो जो पहला लाहौर में कांस्टेबल शहीद हुआ वो डाकुओं ने किया, और अगर आज 53 साल के बाद भी एक खातून SHO डाकुओं की सरपरस्ती कर रही है, वट एवर इट इज़, वो तफ्तीश के दौरान सामने आ जाएगा। तो फिर ये पुलिस के लिए सोचने का भी मुकाम है। दूसरी तरफ फैसल कामरान ने ये कहा कि अब अगर कोई किसी जुराइम पेशा की सरपरस्ती करता नजर आया तो उसको गिरफ्तार किया जाए। तो सर, ये जो पुलिस एहलकार जितने पकड़े गए हैं अब तक, ये किस तरह के जुराइम में मुलव्विस थे जो इनको पकड़ा गया? इनमें बहुत से ऐसे हैं जो डाकुओं को पकड़ के छोड़ दिया, मंशियात फरोशों को पकड़ा और छोड़ दिया। क्या रिश्वत के एवज, पैसों के एवज? ऑब्वियसली ऐसे ही है, ये पैसे लेके छोड़ते हैं, और ऐसे इल्जामात साबित भी हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। CCP लाहौर बलासदी कमेना ने 4 डॉल्फिन एहलकार अपने दफ्तर में बुलवाए और वहीं उनको गिरफ्तार करवा दिया जब उनको ये पता चला कि ये डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हुए। CIA का एक सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट, उसने अपने एक दोस्त के कहने पे रहीम यार खां का एक बंदा लाहौर में बुलवाया और लेन देन के रकम लेन देन के तनाजे पे उसके खिलाफ दाता दरबार थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया मंशियात का। तो ये जो हरकतें पुलिस करती है, झूठे मुकदमा दर्ज करती है,
دفعات چوری کی جو ہے ڈکیتی کا مقدمہ چوری کی دفعات کے تحت درج کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے الزامات ہیں جس میں 17 پولیس اہلکار ان کو ڈسمس بھی کیا گیا فرام سروس. تو اگر ایسا انیشیٹو لیا گیا جو کہ بہت کم ہے پنجاب لیول پہ, لاہور میں کچھ ہو رہا ہے لیکن کرائم پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. چند روز قبل ابھی ایک برطانوی خاتون جو آئی تو اس کو سریعام کینٹ کے علاقے میں اسے طلائی زیورات بھی چھینے گئے, فائرنگ کی گئی, اس کو گالیاں نکالے گئی, ابھی تک وہ ملزم تو نہیں پکڑے گئے. اچھا یہ دیکھیں نا, پولیس کے روابط تو پھر بھی رہتے ہیں نا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. اب کبھی شکیل بٹ کے ان کی شادی کے فنکشن پہ پولیس افسران موجود تھے, بڑے بڑے نامی گرامی پولیس افسران موجود تھے, تو کیوں موجود تھے؟ علی صاحب اگر بات کی جائے لاہور کی لا اینڈ آرڈر کی یا دشمنیوں کی تو ایک پوری لسٹ 1 گھنٹہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ قتل و غارت کی وجہ دونوں گروپس میں پولیس شامل تھی, ان کے نام میں بڑے بڑے آفیسرز شامل تھے. اس طرح کا انیشیٹو لینا چاہیے ڈاکٹر عثمان انور کو, جنہوں نے 2.5 سال اپنی سب سے زیادہ ٹینیور گزارا ہے اور اس میں انہوں نے 40,000 پروموشنز کی ہیں پولیس افسران کی. یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. تو پھر ان کو یہ بھی چاہیے کہ پولیس کو یہ بھی پیغام دیں, جس طرح سی ایم نے مریم نواز صاحبہ نے ایک میٹنگ کے دوران ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے مقدمات تو درج کر لی ہیں, لیکن جب تک عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف نہیں ملے گا, سڑکوں پہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. یہ تو دیکھیں پہلے کیا ٹھیک کریں گے تو ایک اور فورس بھی لے کے آ رہے ہیں, جیسے وہ سویٹ ٹائپ سی سی ڈی کے آگے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. علی صاحب اس میں اگر ہم ڈسکس کریں گے تو لاہور پولیس میں اس وقت 3 گروپ بن چکے ہیں, اور جو سی سی ڈی بھی لایا جا رہا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی طرف سے بریف کیا گیا کہ اس طرح کا ایک ونگ ہونا چاہیے جو پورے پنجاب کو, حالانکہ او سی یو پہلے چل رہا تھا, یہ سپورٹ کرے گا نا. فار ایگزامپل اگر ایف بی آر نے بھی کہیں چھاپا مارنا ہے تو ساتھ میں یہ جائیں گے, ساتھ میں یہ جائیں گے, سپورٹ کے لیے جائیں گے. جی بالکل. اور کرائم جو کنٹرول ہوتا ہے نا پوری دنیا میں, جو کرمنالوجی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو انوالو کریں. جس طرح ڈاکٹر اظہر حسن ندیم جو ایڈیشنل آئی جی تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ there is no force can effectively operate without the help of the community. کمیونٹی پولیسنگ اگر نہیں ہوگی تو کرائم کنٹرول نہیں ہوگا. وہ اسی طرح ہوگا جب لا سب کے لیے ایک جیسا ہوگا, اور اگر کوئی پولیس افسر یا اہلکار بھی وائلیٹ کرتا ہے, جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ وہ اپنا قانون ان کے لیے الگ ہے. جیسے ایک ایم این اے, اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فیصل آباد کے ایک ایم این اے نے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ایک 2 کنال کا پلاٹ دیا. جب اس کا اپنا بیٹا ریپ کیس میں پکڑا گیا تو اس نے کہا یا اس کو چھوڑ دیں یا میرا پلاٹ واپس کر دیں. تو قانون سب کے لیے برابر ہو, ہر شہری جو ہے اس کو یہ پتا ہو کہ میرے اندر پولیس کو دیکھ کے احساس تحفظ پیدا ہوگا, نہ کہ ان کو دیکھ کے تو میں پیچھے مڑ جاؤں گا کہ یہ میرے پہ نہ کچھ. اچھا سزائیں بھی ہو رہی ہیں ان کو یا صرف انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. جس طرح مقدمات تو درج کیے گئے, لیکن جو میجر پنشمنٹ ہے وہ اگر 27 ہے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں. 30 سیکنڈ رہ گئے ہمارے پاس, 30 سیکنڈ رہ گئے, اس کو سم اپ کر دیں سر. اس کو سنشور ایک سزا ہوتی ہے, وہ مائنر سی سزا ہے. اگر سب کو یہ مقدمات درج کر پہ بھی مائنر سزائیں دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پولیس افسران کو یہ انیشیٹو لینا ہوگا کہ شہریوں کو کیسے انوالو کیا جائے, جیسے ایک سابق سی سی پی لاہور نے کہا تھا کہ ہم شہریوں کی مدد کے بغیر کرائم کنٹرول. لیکن ابھی تک اس طرح کے ریفارم تو آئے نہیں. شراز صاحب میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کی. نکالا دن پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.